اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول تشریف نہ لائے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن یعنی قیامت کا سامنا کرنے سے ڈراتے تھے؟ کفار جن و انس خوف اور دہشت کی وجہ سے پہلے تو اس بات کا انکار کریں گے، لیکن جب ان کے اعضاء اور فرشتے ان کے خلاف گواہی دیں گے تو مجبوراً وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، یعنی اعتراف کرتے ہیں کہ رسولوں نے آ کر ہمیں احکامات بتائے مگر ہم نے انہیں جھٹلایا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا، اور وہ اس وقت خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کافر تھے۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ آپ کا رب بستیوں کے رہنے والوں کو ظلم کے سبب یعنی بے قصور ہلاک نہیں کرتا، اس طرح کہ ان بستیوں کے لوگ انبیاء کی تعلیمات سے بے خبر ہوں، بلکہ قوموں کی ہلاکت ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے نیک ہو یا بد ان کے اعمال کے بدلے ثواب و عذاب کے درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور اے محبوب، آپ کا رب بے نیاز رحمت والا ہے، اے ظالموں، اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے کر ہلاک فرما دے، اور تمہارے بعد اپنی اطاعت کے لیے جسے چاہے لے آئے، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ بے شک جس قیامت کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، یعنی تم کسی صورت قیامت سے نہیں بچ سکتے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، یعنی اپنے کفر پر ڈٹے رہو، میں اپنا کام یعنی تبلیغ دین کر رہا ہوں، تو عنقریب تم جان جاؤ گے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے ان میں مشرکوں نے اللہ کو ایک حصے دار ٹھہرایا اور اپنے خیال میں بولے یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو وہ حصہ جو ان کے شریکوں یعنی بتوں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں یعنی بتوں کو پہنچ جاتا ہے، وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی مشرک اپنی کھیتیوں اور درختوں کے پھلوں اور چوپایوں اور دیگر مالوں میں ایک حصہ اللہ کا اور ایک حصہ بتوں کا مقرر کرتے تھے۔ اگر اللہ کے حصے میں سے بتوں کے حصے میں کچھ مل جاتا تو اسے علیحدہ نہ کرتے، اور جو بتوں کے حصے میں سے خدا کے حصے میں کچھ مل جاتا تو علیحدہ کر لیتے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں اپنی اولاد کا قتل کرنا ان کے شریکوں یعنی شیاطین نے بھلا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاک کر دیں یا ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، یعنی دین اسماعیلی سے ہٹا کر نئے دین پر چلا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو انہیں اور ان کی بہتان تراشیوں کو چھوڑ دیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور مشرکین محض اپنے گمان سے بولے یہ مویشی اور کھیتی جو ہمارے بتوں کا حصہ ہے روکی ہوئی ہے، یعنی اس سے نفع اٹھانا منع ہے، اسے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن پر سوار ہونا اور سامان لادنا مشرکوں نے حرام ٹھہرایا ہے، ان قریب اللہ انہیں ان کی جھوٹی باتوں کا بدلہ دے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرک بولے جو ان چوپایوں کے پیٹ میں بچہ ہے اگر وہ زندہ پیدا ہوا تو وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا یا بعد میں مر جائے تو وہ سب اس میں شریک ہیں، یعنی مرد و عورت سب اس کو کھا سکتے ہیں۔ بہت جلد اللہ انہیں ان کی بے بنیاد باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ علم و حکمت والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ بے شک تباہ ہوئے وہ لوگ جو حماقت اور جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام ٹھہراتے ہیں وہ رزق جو اللہ نے انہیں عطا کیا، بے شک وہ بھٹک گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔